السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب بیان میں فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوسرا بھاگ سننے کا سامان دو اپنی بیٹی کو داج میں، لاکھوں روپے کا دو۔ مسجدوں میں اعلان نہ کرایا کرو، برادریوں میں اعلان نہ کرایا کرو۔ ملک صاحب دی تیدہ جہیز آکے ویکھ لو، ساری تو میرزادیاں نہیں آتی، کچھ عبدالحنان کی بیٹی بھی آتی ہوگی، کسی مؤذن کی آتی ہوگی، کسی جھلی بیچنے والے کی آتی ہوگی، کسی مونگ پھلی بیچنے والے کی آتی ہوگی۔ ایک باپ اپنے گھر گیا اور جا کے گھر کے اندر بلب بند دیکھا، بیوی سے کہنے لگا کیا بات ہے، آج دن میں یہ اندھیرا کر دیا۔ اس نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، ہوئے چرپائی کے اوپر اپنے ہاتھوں میں نیچے تکیے میں منہ دے کے بیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ جا کے باپ نے یوں سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، اکھیاں سجیاں ہنجو نکلنے لگ گئے۔ باپ نے یہ نہیں پوچھا تیرے سر میں درد ہے، باپ نے یہ نہیں پوچھا تیری کمر میں درد ہے، بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر چرپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے تو آج بھی کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے، اور میرے پیارو تمہارے اندر اللہ نے 2-2 لاکھ کا بچی کو جہیز کا جوڑا دینے کی توفیق دی۔ ریڈی والا کہاں سے لے کے آئے گا، مزدور والا کہاں سے لے کے آئے گا؟ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ننگوں کو پہنا کے چلا گیا، بھوکوں کو کھلا کے چلا گیا۔ مال خدا دے دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو بھوانے میں اللہ نے مارکیٹ دے دی، دوسرے کو بازار میں ریڑھی کھڑنے کی جگہ نہیں دی۔ اور میرے بھائیوں، شام کو جاتے ہوئے بھائی کے گھر کا پردہ ہٹا لینا اور پوچھ لینا آج چھٹی اتوار تھا، آج جمعہ تھا، سب کے گھروں میں گوشت پکا، بتا تیرے گھر میں کیا پکا ہے۔ اگر بھائیوں کر کے سر جھکا دے تو خدا کی قسم تو بکرا ہی نہ کھا، تیرے پہ جائز کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی ماں جائیں ہیں جو بچپن کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر اپنی ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر آدھی تجھے کھلایا کرتا تھا۔ یہ وہی بھائی ہے جو مونگ پھلیاں چھیل کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتا تھا، کہتا تھا پہلے تو اپنی وکھا پھر میں اپنی وکھاواں گا، پہلے تو ختم کر پھر اپنی ختم کراں گا۔ یہ وہی بھائی ہے جو میرے عزیزوں ربڑی کو، جب میرے عزیزوں ریوڑی کو چوس چوس کر اللہ اکبر دوسرے کے منہ میں دیا کرتا تھا، کہتا سارے تیل نہ کھاوی میرے لیے رکھی۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، راتیں میرے عزیزوں ملاقاتیں بسترے میں ہوا کرتی تھی، ملاقاتیں ابے کے کمرے میں ہوا کرتی تھی۔ ماں باپ جس دن سے چلے گئے تو ملاقاتیں عدالتوں کے اندر ہونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اس بھائی نے بھی وکیل کر رکھا ہے، اس بھائی نے بھی وکیل کر رکھا ہے۔ لوگ کی کہتے جلدی کر تیرا کہتا نظر بازا تے چکھاڑ دے، کوئی نہیں ذرا پیر تے رگڑ دے، جتیاں تے کساڑ دے، ہاں میں معاف کر دوں گا۔ خدا پاک کی قسم، جب بھائیوں کا پیار بھائیوں کی آنکھوں سے ختم ہو جائے، جب ماں باپ کا ادب اولاد کرنی چھوڑنا، ادب اولاد کرنی چھوڑ دے، جب میرے عزیزوں بیوی پیر کی جتی بننے لگ جائے، جب میرے عزیزوں اللہ کا دین لوارسا ہو جائے، قرآن الماریوں میں ہو پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اذانیں دے دے کے مؤذن تھک جائے، نماز کے سجدوں کے لیے کوئی نہ ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہو اس مسجد کو آباد کرنے کوئی نہ ہے۔ اور لوگوں، انسان تو کیا جانوروں پہ بھی جب ترسنا ہے تو سمجھو خدا ناراض ہو گیا اور خدا کا عذاب زمین پہ آ رہا۔ عائشہ اور داستان سنا کہ یا رسول اللہ تو شام کے وقت عورت آئی تھی، دن کے اجالے میں یہ پڑوسن آئی تھی اور کہتی عائشہ تیرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، ام المومنین میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، کیا پتا کوئی قافلہ آئے، کوئی حضور کا غلام آئے اور کچھ ہدیے کے طور پہ کھجوریں دے جائے تو عائشہ میرا بھی خیال کری، میرے بچے نے بھی کچھ نہیں کھاتا۔ اماں کہنے لگی یا رسول اللہ دل تو تھا 3 کھجوریں دے دوں، لیکن میں دیکھتی ہوں آپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہیں، میں نے کھجوریں آپ کے لیے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے پڑوسی بھوکا رہے اور میں کھا کے سو، یہ ہو نہیں سکتا۔ عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ، اماں عائشہ کہنے کملی والے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آدھی دے دو آدھی کھا لو۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ، میں 3 کھجوریں اور آدھا دودھ کا پیالہ لے کے آئی۔ پتہ رحمت والے نبی لے کے چلے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ فرمایا عائشہ واپس چلی جا، پردہ ڈال دے، دروازہ بند کر دے، دینے والا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، لینے والا ایسے ہوتا ہے۔ عائشہ پتہ نہیں کل کیا تھی آج کیا ہو گئی،
عائشہ میں نہیں چاہتا میں جس کو خیرات دوں وہ تیری نگاہوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے، عائشہ میں دکھا دکھا کے دوں غریب بے عزت ہو جائے تو دنیا والوں کو کون بتائے گا ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا جو انسانوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اماں کہتی میں دروازے تک چھوڑ کے آئی، پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، جب واپس آئے دودھ کا پیالہ خالی ہو گیا اور کھجوریں بھی ہاتھ سے خالی ہو گئی، پاک پیغمبر 4 دن کی بھوک بستر پہ کروٹ بدل کے لے گئے، لیٹ گئے، میں دیکھ رہی تھی حضور کی اکھیوں میں آنسو آ رہے، ہجکیوں کے ساتھ رو رہے، فرمایا عائشہ خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، دنیا والوں کو کون بتاتا اگر میں پیٹ بھر کے سوتا تو بھوکا میرا پڑوسی رہتا، دنیا والوں کو کون بتاتا عائشہ اس کے گھر میں دلہن بن کے آئی جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ یہ سیرت تلاش کرو کیوں تمہیں نہیں ملتی؟ خدا کی قسم جھڑیوں سے صورت آتی، پہاڑیاں بنانے سے سیرت آتی تو سارے جنید بغدادی بنے ہوتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بابو جی، چاچا جی حاجی لیاس صاحب وہ دن بھول گئے جب ایک بھائی کے کپڑے دوسرا بھائی پہن کے جایا کرتا تھا، کوئی جراثیم نہیں تھے، وہ اپنے یار کی شادی میں تیرے کپڑے تو اس کے یار کی شادی میں اپنے کپڑے، ایک دن اسکول یہ بن جوتا پہن کے جایا کرتا تھا۔ بابا جی ہم نے تو ایسے دور گزارے، ہمارے تو پہننے کے پاس جرابیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ایک دن ایک بھائی پہن کے جاتا، ایک دن ایک بھائی پہن کے جاتا۔ یہ ساری یادیں کہاں چلی گئی؟ تم نے کون سے بکسے میں ڈال کے دریا برد کر دیا۔ اب کوئی پیسے کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، پیسے اڑتے بھرا مل جا بڑھ گئے، پیسے اڑتے بھرا مل جا بڑھ گئے، پیسے اڑتے باپے مل جاویں گے۔ مجھے 41 سال ہو گئے باپ کو کھوئے ہوئے، مجھے 10 سال ہو گئے ماں کو کھوئے ہوئے، اللہ اکبر میں کہاں پھر کے آیا، دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو کے آیا۔ بابو آج تمہیں مشورہ دیتا ہوں، آج کی تقریر جہاں جہاں میں نے کیے سارے پیسے جیب میں لے کے بیٹھا ہوں، ایڈوانس دے کے بیٹھا ہوں۔ 3 چیزیں تم جھگ جاتے ہو، چنے اڑ جاتے ہو، کوئی دبئی جاوے کوئی کہیں جاوے، 3 چیزیں کسی مارکیٹ میں ملے تو مجھے فون کر دینا، میں پیسے اور بھجوا دوں گا۔ پہلی چیز جوانی جانے کے بعد کہیں ملے تو مجھے بتلا دینا، خوبصورتی جانے کے بعد ملے تو بتلا دینا، ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد کسی دکان پہ ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بتلا دینا۔ بابو جی تینوں کنے کہہ دیتا پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جو بچیاں طلاق لے کے گھر بیٹھ گئی یا پیسہ پھینک بچیوں کے گھر بسا لے، 10 سال ہو گئے، 2 شادیاں کر لی اولاد کوئی نہیں، جا پیسہ پھینک اپنی گود، اپنی بیوی کی گود کو کرا لے۔ خدا پاک کی قسم یہ پیسہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ پیسہ اللہ کہتے ہے تھوڑا۔ تو امریکہ دوڑ رہا ہے پیسے کو زیادہ کرنے کے لیے، برطانیہ دوڑ رہا ہے، چائنا جا رہا ہے، ہندوستان سعودیہ جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بیوقوفوں کی دنیا میں رہنے والوں، جس چیز کو میں نے تھوڑا کر دیا دنیا کی کوئی طاقت اسے زیادہ نہیں کر سکتی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم، تھوڑے پہ جتنا شکر کرے گا اتنا بڑھا دوں گا، نسلیں رہ جائیں گی نسلیں۔ میرا پرسوں ترسوں مجھے بھائی کہہ رہا تھا عبدالحنان ایک ماں کی دعا تو نقد مجھے آ کے لگی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا باپ مر گیا تھا، میں ماسٹر تھا، تم چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے کبھی اپنی پرواہ نہ کی، شادی میری لیٹ ہوئی، میں نے کبھی ماتھے پر تمہارے پہ خرچ کرتے ہوئے کبھی بل نہ کھایا۔ جب میں اپنی تنخواہ اسکول کی اپنی ماں کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا تھا تو میری ماں رو کے کہتی تھی حافظ عاقل تو رکھ رکھ کے بھولے گا۔ کہ خدا کی قسم ہاتھ ڈالتا ہوں کبھی یہاں سے ملتا ہے کبھی یہاں سے ملتا ہے، جیب خالی ہو کبھی تکیے کے نیچے سے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پتا ہے کہ اللہ غنی، امریکہ کی مدد نہیں آ رہی بلکہ ماں کی دعا رنگ لے کے آ رہی ہے۔ میرے پیارو کوشش کرنا، پیسہ جمع کرنے والوں اللہ اکبر، ڈالر جمع کرنے والوں ماں باپ سے جتنی دعا ہو سکے لے لے کے جمع کر لو۔ بابو کام آئے گی جب اولاد چھوڑ کے چلی جائے گی، بابو کام آئے گی جب بیوی تانے دے گی تو میرے نہیں کچھ نہیں کیتا، بابو
بابو کام آئے گی جب یار کی یاری ٹوٹ جائے گی، جب کوئی کام نہیں آتا تو ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیاروں بڑوں کا ادب کر لینا، اللہ اکبر۔ باپ مر جائے تو بھائی کو باپ کی جگہ پہ دیکھنا، ماں مر جائے تو بہن کو ماں کی جگہ پہ دیکھنا۔ میں نہیں کہتا انہیں عید پہ جوڑے بھیج، میں نہیں کہتا عید کے اوپر سویاں بھیج، میں نہیں کہتا عید کے اوپر قربانی کی انہیں گوشت بھیج، بلکہ جب ماں یاد آئے تو بہنوں کو بلا کے گھر میں بٹھا لیا کر، جب باپ یاد آئے تو بھائیوں کو بٹھا کے دعوت کر دیا کر، جب دونوں بہن بھائی اکٹھے ہو جائے کہہ دیا کر اللہ کی قسم ہے اس سے اچھا تم اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ کل سے ماں یاد آ رہی ہے، کل سے باپ یاد آ رہا ہے، بھائیوں کو دیکھا باپ کا چہرہ نظر آ گیا، بہنوں کو دیکھا تو مجھے ماں کا چہرہ نظر آ گیا۔ حاجی صاحب یہ سمندری کے علاقے میں تقریر کرنے گیا، ہم نے ایک سکھر میں شادی میں جانا تھا تو بچے بھی میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یار میرے چھتی فارغ کر دوی، وہاں کچھ لیٹ ہو گئے، مغرب ہمیں ہو گئی، کھانا کھانے کے لیے گئے، اماں فوت ہوگی اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بہن اس کی اللہ اکبر، دونوں میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میں روٹی کھاؤں وہ روئے، میں روٹی کھاؤں وہ روئے، میں نے کہا باجی ہویا کی؟ اتنے میں بھائی آ گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہے یہ کی ہویا؟ اللہ اکبر۔ وہ روتی کہنے لگی مولوی صاحب یہی لفظ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے، اللہ میرے بھائیوں کو مولوی صاحب میرا خیال نہیں کرتے، میرا خیال کرے، میں کو حصہ دو کہ مولوی صاحب وہ تو ہم نے دے دیا، میں نے کہا اور دو، ہر سال گندم چاول ہم خود دے کے آتے ہیں، عید کے آنے سے پہلے پیسے دے کے آتے ہیں۔ بہن نے ٹھنڈا ہو کر بر کے کہنے لگی اللہ دی سو میں نے تو کوئی چیز نہیں چاہیے دی، تھوڑی دعا ہوئے اللہ دا بہت دیتا میرے کو لے۔ میں نے کہا پھر تو کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب ابا جب زندہ تھا تو ہر 2 مہینے کے بعد گاڑی دروازے پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی، بوئے تو باہر نکل کے پردہ چاہ کے کہتا سے تیوں کتھے ہو؟ ابو جی اتنی مٹھاس تھی کہ سسرال کی ساری سختی بھول جاتی تھی، باپ آ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، 2 منٹ بیٹھ کے ہنس ہنسا کے چلا جاتا، پورے سال کے غم دور ہو جاتے۔ اس سے پوچھی ابا وصیت کر کے گیا تھا پیڑا نہ ہوا نہ چھڈی، مولوی صاحب باپ کو 2 سال مرے ہوئے ہو گئے، ہم روزانہ پردہ اٹھا کے کہتی ہے ابے دے روح وچ بھرا آوے گا، پائی دے روح وچ اب آوے گا۔ مولوی صاحب یہ گندم تو لے کے آتا ہے لیکن باپ کا پیار لے کے نہیں آتا۔ یہ خدا پاک کی قسم دکھڑا اس بیٹی کا نہیں، یہ تمہاری بیٹیوں کا ہے، یہ تمہاری بہنوں کا ہے، جن کو تم نے شادی کے بعد ایسا گھر سے رخصت کر دیا۔ کتوں کو تو گھر کے اندر روٹی ملتی ہے، محل دروازے پر ہے، اسے چائے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک باپ کے 3 بیٹے، ایک بہن تھی، مرنے کو آیا، کہنے لگا وصیت کر کے جا رہا ہوں وراثت پوری حق کے ساتھ تقسیم کرنا، بیٹی کا حصہ بیٹی کو دینا، بیٹے کا حصہ بیٹے کو دینا۔ باپ مر گیا، 3 بیٹوں نے لے لیا، بہن نے شکوہ ہی کوئی نہ کیا۔ ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار مرض جان لیوا سبب ہو گیا، ہر ایک کے پاس گیا پراوا 50 لاکھ دے دے انڈیا لے کے جانا ہے، جگر کی بدکاری کرانی ہونے کا لے، پہلے بتاتا میں نال والا پلاٹ خرید لیا، کوئی کہتا پہلے بتاتا، کہتا میں نے تو فلانی جگہ خرید لی۔ جب کہیں سے کہیں خیر نہ ملی تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رو رہے تھے اور دامن پھیلا پھیلا کے کرتے اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے، اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے۔ اتنی دیر کے اندر دروازہ بجا، اللہ اکبر، بھابی نے دروازہ کھولا، بہن روتی ہوئی بھائی کے پاس آ گئی، اب وہ سبزی رین لئی آئی ہے، کہتی ساڑھے تے پہلے فاقے پہنے تو اپنے بچے نوچا کے لے آئی، کہ بھابی خدا کی قسم تیرے گھر کا میں پانی نہیں پیوں گی بلکہ میں اپنے بھائی سے علیحدہ ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، بھابی غصے میں اندر چلی گئی، اپنے بھائی کے کندھے پہ تھاپی دے کے مار کے کہنے لگی تو پراواں دے ضرورت دے وقت بوئے کھڑکائے، کاش میرا بوا بھی ایک دفعہ کھڑکا لینا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگی پیڑا تے جو دیتا کوئی نہیں تیرے کو منگتا کی۔ اللہ سن میرے پیارے بوانا والو، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والو، اس بہن نے یوں کر کے آستینیں چڑھائی اور ہاتھوں کے اندر جو ماں کی نشانی تھی سارے کنگن اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے، کہنے لگی پتر تیرا نہیں پتر میرا بھی ہے، بے شک وہ میرے سے ملنے نہیں آتا، خبردار۔ اور اس کے کرتے کا پلو لے کے اس کنگنوں کے اوپر ڈال دیا، کہنے لگی اپنی بیوی نے دسی خام خبریں تے غصہ کرے گی، اور کہنے لگی چل وہ اندر گئی ہے میں جا رہی ہوں، جا تیرے کندھا ہلا کے گئی، پراوا ہور لوڑ پوے کسرو نہ کہیں میں نحور کر دینا۔ اللہ کی قسم بھائی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے لیے، اس کے چہرے پہ ہنسی لانے کے لیے مجھے اپنا آپ بیچنا بھی پڑا تو تیرے پہ قربان کر دوں گی۔
یاروں کی یاری میں 4 بجے ہوٹلوں میں بیٹھنے والوں، جاؤ ذرا بہن کے پاس بھی تو جا کے بیٹھا کرو، خدا پاک کی قسم تجھے وہ لوریاں سنائے گی کہ دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بس آخری باتوں میں دعاؤں کی طرف آ رہا ہوں۔ جب حنین کا مارکہ ہوا، قیدی ہو کے مدینے کے اندر آ گئے، وہاں کے لوگوں نے آپس کے اندر چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ غلامان محمد سے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا کے لے کے آئے۔ انہی گھروں کے اندر اسی محلے میں مائی شیمہ کا مکان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ ہائے حنین کے سردار آگے شیمہ دا بوا کھڑکانے لگ گئے، شیمہ بوا کھول، دروازہ کھول۔ انہوں نے کہا خیر ہوئے، سارے حنین کے چودھری کیوں آگئے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا محمد کے اصحاب ہمارے بچوں کو لے کے چلے گئے، ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فدیہ دے کے چھڑا کے لائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ عرصے کے بعد جب حضور کا نام سنا، وہ بچپن کی ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ کہنے لگے وہی محمد تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوا تھا، ہاں وہی محمد تو نہیں ہے، اللہ اکبر، آج ساری دنیا کی سرداری کا تاج پہنا۔ ہلو لے پھر گلہ ہی مک گئیاں، پیسے کیوں کٹھے کر رہے ہو؟ اس محمد کے پاس مجھے لے جاؤ، میں بغیر پیسوں کے تمہارے ویر چھڑا کے لے آؤں گی۔ انہوں نے کہا شیمہ وہ اللہ دا نبی ہے اور پتہ ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، اسلام غالب آ چکا ہے۔ اور کہنے لگے گلہ چھڑ دے، اور تو اڈی آپس دی گلہ میں تے میرے پائی دا آپس دے اندر راز ہے۔ اب کیا کیا؟ مائی شیمہ نے وہی دیہاتی عورتوں کی طرح چنی اوڑی، اور جیسے گاؤں کی عورت شہر میں آتی ہے، کبھی ادھر بتیاں دیکھتی ہے، کبھی ادھر درخت دیکھتی ہے، چل سیدھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی شیمہ بھی مدینے میں حضور کی محبت میں ایسے دوڑی جا رہی تھی، کبھی ادھر کو چلے کبھی ادھر کو چلے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی چوکیداری کر رہے تھے اور تلواروں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ بھائی شیمہ دیکھتی گئی، اللہ اکبر، جو بچپن میں ویر محمد کے بالوں سے خوشبو آیا کرتی تھی وہ دی مسجد نبوی کے ویڑے سے آنے لگ گئی۔ اما شیمہ دوڑتی گئی اور جا کے صحابہ اکرام کی تلواروں سے جا کے ٹکرا گئی۔ ان تلواروں کے آئینے میں حالے کے اندر آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آیا تو صحابہ اکرام نے پیچھے، او دیہاتی عورت پیچھے، اللہ اکبر۔ بھائی شیمہ نے صحابہ اکرام کو دھکا دیا کہ خلو سبیلی، مجھے رستہ دے دو، تمہیں پتہ کوئی نہیں میں کون ہوں وہ کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے تو کون ہے؟ کہ میں بہن ہوں، وہ میرا ویر محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جا، تو آئی وڈی بہن ہوئے۔ انہوں نے کہا تو کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ اب وہ دوڑے گئے، یا رسول اللہ بہن بھوے تے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، میں تو اپنی ماں کا اکیلا، میرا ابا دنیا سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ ہو گئے وڈے نخرے کرن لائی، آئی تو بہن بڑھ کے آئی، وہ تو کہنے میری بہن کوئی نہیں۔ بھائی شیمہ کے پاس حضور کی نشانی موجود تھی، یوں کر کے آستین چڑھا دی۔ کہنے لگی یہ دیکھ، اس کے بچپن کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشانیاں ہیں۔ ہائے ہائے، جب میں بنو سعد کے ویڑے میں اسے لوری دے کے کہہ رہی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا، میں چوم چوم کے لوریاں دے رہی تھی، اللہ آسمان کے فرشتوں سے اس کی حفاظت کروانا، اللہ ہم رہے نہ رہے اس کے نام اس کے چہرے کو قیامت تک چمکتا دمکتا رکھنا۔ انہی اشعار کے اندر میرے منہ سے کچھ شرکیہ لفظ نکل گئے، میرے ویر کو غصہ آیا تو میرے ویر نے مجھے یہاں کاٹ لیا، دانتوں کی نشان آج موجود ہے۔ اور کان میں جا کے کہہ دینا اوئی تیری بہن آئی ہے جو تجھے لوری دے کے کہتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا۔ صحابی روتا ہے، یا رسول اللہ تبوے تو کھڑی ہے جاندی کوئی نہیں، کہہ دیا نشانیاں ویکھ لے میں تیری بہن۔ اللہ حضور نے فرمایا اور کیا کہا کہ یا ربی ابقی لنا محمدا کا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے اور اسی جگہ کھڑے ہو گئے، آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی، دوڑے دوڑے گئے، بھائی شیمہ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اور میری بہن کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، محمد تیرا خادم بن کر تیرے دروازے پہ آ جاتا، کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کہ بھائی بٹھائے گا نہیں، کھڑی کھڑے سنے گا۔ حضرت شیمہ کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں لے گئے، جو نبوت والی چادر کندھے پہ ہوا کرتی تھی وہ زمین پر بچھا دی کہ میری بہن یہاں بیٹھ۔ بھائی کہنے لگی میں اس قابل کوئی نہیں، فرمایا بہن جب میں یتیم تھا سب چھوڑ کے چلی گئی تھی تو تیری ماں کو بھی، تیری ماں نے بھی میں محمد کو گودی میں اٹھایا تھا، آج حلیمہ کے وہ احسان مجھے یاد آ گئے، شیمہ تیری ماں کے ویڑے کے مجھے احسان یاد آ گئے، چادر بھی صحیح بٹھایا۔ کیوں آئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھائی شیمہ نے حضور کے کندھے کے اوپر اپنا اپنی ٹھوڑی رکھی اور حضور کے کان میں کچھ کہا، حضور رونے لگ گئے۔ اللہ
آپ نے بھی کان میں کچھ کہہ دیا کہ شیمہ کل آتی یہ سارے غلام میں تو صحابہ میں تقسیم کر چکا ہوں، کل آتی میں سارے تیری جھولی میں ڈال دیتا، اب کیا کروں؟ کہ اب چلی جا، کل ظہر کی نماز میں جب فاطمہ کے گھر رہ لے، جب عائشہ کے گھر رہ لے، کل ظہر کی نماز کے لیے جب بلال مجھے لینے کے لیے آئے میں مصلی پر ہوں، اے شیمہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جانا اور بس یوں کر کے جھولی میرے سامنے پھیلا دینا، شیمہ باقی میں جانا میرا رب جانے۔ اللہ اکبر۔ بھائی شیمہ مسجد کے دروازے کے پاس جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ نماز بعد میں پڑھا ہوگا، پہلے آج حلیمہ کے بیڑے کے احسان چکانے کا بدلے کا دن آ گیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ بہن جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، اس کی جھولی کو بھرنے دو، اس کا مان نہ توڑنا، ورنہ قیامت کی صبح تک بہنوں کے بھائیوں کے دروازے سے بہنیں خالی جھولی لے کے جائیں گی۔ مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا لوریاں دینے والی مجھے میری ماں شیمہ ہے، یہ لوریاں دینے والی مجھے میری بہن شیمہ ہے، یہ ہڈیل کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی۔ صحابہ میں نے آج تک تمہارے سے کچھ نہ مانگا، بہن کی جھولی کے لیے آج تمہارے سے سوال کر رہا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، بڑے بڑے صحابہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ غلام تو دور کی بات، ہم نے تو اب جان بھی آپ کے قدموں پر قربان کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میرے عزیزو یہ سیرت جا کے بھائیوں ان بھائیوں کو سناؤ جو اپنی بہنوں سے 10 سال ہو گئے آج تک فون پہ بات نہیں کی، جاؤ ان بہنوں کو جا کے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ بھانجا کہتا اماں میں دا فون آیا، کہتے اماں آٹا گوندھ رہی ہے بازار گئی ہوئی، خدا کے واسطے اللہ کی قسم یہ ایسی محبتوں کے پھول ہیں اگر یہ مرجھا گئے، ان کی پتیاں میرے عزیزوں قبروں میں جا کے چھپ گئی، اور لوگوں تم چراغ لے کے ڈھونڈو گے، نہ مٹھاس ملے گی نہ خوشبو ملے گی، نہ ایسا گلاب تمہیں دنیا کے اندر نظر آئے گا۔ بس میری یہی گفتگو تھی۔ اللہ اکبر۔ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا، روتے ہوئوں کو ہنسانا، بچھڑے ہوئوں کو ملانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، دنیا کے اندر یہ کام کر لے آمنہ کا لال خدا کی قسم ہاتھ پکڑ کے تجھے مجھے جنت الفردوس کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ کرو گے کوشش میرے عزیز؟ 1:45 بج رہے ہیں، بتاؤ صلح کے اندر پہل کون کرے گا؟ بے شک تم اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو، لیکن ناراض جیسے بھی ہو صبح صبح پہلا فون بھائی کے پاس جائے کہ رات ایک فقیر آیا تھا، تھکا ہارا تھا، خود بھی رو رہا تھا ہمیں بھی رلا رہا تھا، اور وہ حضرت حسین حسن کا ایک واقعہ سنا کے گیا۔ دونوں بھائی آپس کے اندر مولوی صاحب ناراض ہو گئے، 3 دن ہو گئے حسن نے حسین کو نہ بلایا، حسین نے حسن کو نہ بلایا، 3 دن ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو نہ بلایا۔ تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو پیغام لکھا، میرے بھیا ایسی کون سی ناراضگی ہو گئی کہ 3 دن ہو گئے میرا حوال نہیں پوچھا، تو مسجد میں نماز پڑھ کے ادھر چلا جاتا ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں، کیا تو نے نانا ابو کی حدیث نہیں سنی؟ میرے نانے ابو نے فرمایا تھا جو 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ انہیں چلی نانا ابو نے یوں بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہلے ہاتھ بڑھائے گا وہ پہلے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں جائے گا۔ اے بھائی یہ حدیث مجھے یاد ہے، چل کر میں تیرے دروازے پر آؤں، لیکن نہ میرا بھائی تو چل کے میرے دروازے پر آ، تاکہ تیرے میرے پیار کا، تیرے میرے بھائی بدگا قیامت کے دن نانے ابو کے سامنے بھرم رہ جائے۔ اگر میں صلح کرنے کے اندر پہل کر کے تیرے پاس آ گیا تو قیامت کے دن اللہ اکبر میں جنت میں پہلے گیا، میرا نانا پوچھے گا حسن پہلے کیوں نہیں جا رہا ہے، اور میرے بھائی خط پڑھ کے آ جا، میں باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں اور آ کے مجھے گلے سے لگا لے تاکہ قیامت کے دن جنت میں تو پہلے جائے پیچھے پیچھے تیرا بھائی جائے۔ میرے عزیزو بوا کھڑکا دینا اس پڑوسی کا جس کو کہا تھا اللہ دی قسم آج تو بعد میں تیرے نال گھر کرا تے میں سور ہوا۔ اللہ اکبر۔ دروازے پہ چڑھ جانا اس بیل کے جس بیل کے دروازے سے بیٹی کا رشتہ بتیج بھانجی کرنا ملا اور کہہ کے آئے تھے مر جاواں گا تیرا بوا آج تو بعد نہیں چڑھا گا۔ خدا کے واسطے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جا کے اس بھائی سے جا کے گلے لگ جانا جس بھائی کو تم نے کہا تھا اللہ اکبر میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے جنازے کو تیرا ہاتھ بھی نہ لگنے پائے، چھوڑ دو خدا پاک کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا دنیا جس کے بارے میں اس کے اوصاف کمال کو دیکھ کے کہہ گئی سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ تو کیا خیال ہے اپنے دلوں کی سختی ختم کرو گے، اپنے دلوں کو نرم کرو گے، دل سے ناراض ہو ان سے بھی، دل سے ناراض نہیں ان سے بھی صبح کی ابتدا السلام علیکم سے کرو گے۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ۔ یہی سیرت ہے، یہی ختم نبوت کا مقصد ہے۔
اب میرے ساتھ مل کے سارے توبہ کے کلمات پڑھو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے، رونے جیسی شکلیں بنا کے کو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. شک نہ کرنا بوانے کے باسیوں، خدا پاک کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بس میں زیادہ وعدے تمہارے سے نہیں لیتا، 2 وعدے کر کے چلے جاؤ. ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھے بغیر سوؤں گا نہیں. عادت نہیں ہے، خدا کی عبادت ہے. میرے عزیزوں سے عادت بنا کے نہیں کرنی، خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنی ہے. اگر عشاء نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا، ساری رات مکان پر خدا کی رحمت برستی رہے گی. اگر میرے عزیزوں بغیر پڑھے سو گئے تو ساری رات بستر پر خدا کی لعنت برستی رہے گی. نیت کرو 5 وقت کی نماز گھر والے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے اور خود بھی اللہ کے گھر کے اندر آ کے پڑھیں گے. نیت کرو، بس یہ وعدہ دے دو، بیعت کرو اللہ کے ہاتھ پر، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. دوسرا میرے عزیزو وعدہ کرو، پڑھے لکھے ہو تب بھی، حافظ ہو تب بھی، قاری القرآن ہو تب بھی، ان پڑھو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، روزانہ قرآن پاک کو 1 مرتبہ ضرور کھول کے دیکھو گے، بس 1 مرتبہ. صبح صبح جب دکان پہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ یا ظہر پڑھ کے آؤ، قرآن پاک کو اٹھانا، سینے سے لگانا، بوسہ دینا اور یوں کر کے کھول کے دیکھنا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنا اللہ آتا تو کچھ نہیں لیکن جو بھی لکھا ہے اللہ تجھے سارا حق فرمایا ہے. اگر اسے پیار آ گیا تو 70 سال کے، اگر 6 سال کے بچے کو حافظ بنا سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے کو بھی قرآن کا حافظ بنائے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی، کرو گے. اور اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑنا اور خدا کے واسطے کہنا بیٹی شیشے کے آگے ننگا سر کر، لیکن جب باپ کی غیرت والی پگڑی کے سامنے آئے تو سر ننگا نہ کر کے آیا کر. میں تجھے کہہ تو نہیں سکتا میل پڑھو، لیکن جب تو ننگا سر کھلا گلا لے کے آتی ہے تو تیرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کم از کم اپنے سامنے تو جھکن کے سر کجواؤ، اپنے سامنے تو سر پہ دوپٹے لاؤ. باقی انسان ہے گاہے گاہے غلطی ہوتی ہے، ندامت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. آج کے ختم نبوت کے پروگرام کو اللہ قبول فرمائے. آنے والے جتنے ہیں اور آنے والی جتنی ہیں اور اس پروگرام کے شرکاء معاونین تعاون کرنے والی جتنے ہیں، اللہ سب کو اپنے خزانہ خاص سے جزائے خیر عطا فرمائے.